لیکن سیاسی جماعت تو وہ ابھی بھی ہے، سیاسی حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر ایک بڑا مینڈیٹ لے کر حکومت بھی فارم کر دی تھی، وہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی، یا چاہے کسی نے کہا ہو کہ حکومت چھوڑیں یا کسی خود سے چھوڑی ہو، لیکن ایک ریالٹی تو ہے، بلے کا نشان ہو سکتا ہے ان کو ابھی بھی مل جائے تو عقاب کا سامنا ہوگا۔ میں آپ کی بات سے ڈینائی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جے سندھ بھی تو تھی، وہ جے سندھ بھی تو ایک حقیقت تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اور وہ پاکستان کے خلاف بھی تھی۔ اسی طرح ہماری بہت ساری پارٹیز ہیں جو بلوچستان میں کام کر رہی ہیں، وہ بھی پارٹیز ہیں اور پاکستان کو نہیں مانتی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرتی ہے، پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو کام کیا ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے نہیں کیا، وہ انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کے خلاف کیا ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیا ہے۔ میں جو مرضی کہہ سکتا ہوں، مجھے آزادی بھی ہے اور مجھے رائے اپنی دینے کی آزادی بھی ہونی چاہیے، اور یہ ساری جماعتوں کو ہونی چاہیے، پر میں کسی کے گھر کو جا کے آگ نہیں لگا سکتا۔ میں اپنے شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کو اٹھا کے نالوں میں نہیں پھینک سکتا، ٹھیک ہے۔ دیر از اے لمٹ، دیر از اے ریڈ لائن، ٹھیک ہے، میں اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ ہاں مجھے آزادی اس بات کی ضرور ہے کہ میں اپنا منشور بتاؤں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ریڈ لائن جس نے بھی کراس کی ہو، وہ آئی پی پی نے کی ہو، پی ٹی آئی نے کی ہو، پی ایم ایل این نے کی ہو، اس کا اس کے بعد جو ہے کوئی رول نہیں ہونا، کوئی رول نہیں۔ فائن، دیٹ از obviously something جو کہ ابھی انڈر ٹرائل بھی ہے، لیکن اس کے بعد آپ بانی پاکستان تحریک انصاف کا پھر یہ جو واقعات ہوئے اینڈ ایوری تھنگ، اور جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا مستقبل میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے خلاف کیسز ہیں اس کا سامنا کریں۔ ان کو بہت شوق تھا پوری دنیا کو جیل کے اندر بھیجنے کا، آج ان کا وقت آیا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس پہ خود چلا جاتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ آگے حکومت میں دوبارہ سے اور جنرل فیض صاحب کے ساتھ مل کے دوبارہ آگے وہ لوگوں کو اندر ڈالنا شروع کریں گے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آج باہر ہیں اور خان صاحب اندر ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، پلاننگ کو بندہ کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ اپنے ٹرائل فیس کریں، وہ اپنے جو مقدمات ہیں ان کو فیس کریں، اور اگر جو عدالت ہے وہ ان کو بری کرتی ہے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے، اور اگر ان کو کوئی سزا ہو جاتی ہے تو ان کو اپنی سزا بھگتنی چاہیے۔ پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ علیم خان صاحب، آپ بڑے عرصے سے سیاست کا حصہ ہیں، یو نو اٹ بیٹر دین می۔ کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، نااہل ہو گئے، اب پاکستان کی سیاست کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور آج 7 سال بعد نااہلیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس ٹائم پر سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو یہ والی صورتحال سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، کیا مستقبل میں یہ چیز تبدیل ہو سکتی ہے آپ کی نظر؟ میں تو پھر آپ کو وہی کہوں گا، جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے یا کسی اور لیڈر کے لیے، آصف زرداری کے لیے یا کسی اور شخص کے لیے انہوں نے سوچا تھا، اور جس طریقے سے وہ ان کو القابات سے یاد کرتے تھے، اور جس طریقے سے ان کے بارے میں وہ جو باتیں کہتے ہوتے تھے، وہ باتیں کاش وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کہہ سکتے، کاش وہ باتیں جو ہیں وہ آپ اپنے ان لوگوں کے لیے بھی کہہ سکتے جن کو خدا اپنے نامزد کر کے سیٹوں پہ بٹھایا تھا۔ تو یہ چوری تو چوری ہوتی ہے، چور تو چور ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سی ایم بنے تو وہ جو ہے وہ بہت خوبصورت، بے شک وہ جتنا مرضی ڈاکو ہو، جتنا مرضی چور ہو، کسی اور کا سی ایم ہے جو آپ کو چور لگتا ہے، اپنا سی ایم جو ہے وہ چور نہیں لگتا۔ اپنے گھر والے ڈاکہ ڈالیں تو وہ ڈاکو نہیں لگتے، کسی اور کے گھر والے ڈاکہ ڈالیں تو وہ ڈاکو لگتے ہیں۔ دیکھیں، نظام تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ چوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ ایماندار ہیں یا آپ بے ایمان ہیں۔ یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ میں ایماندار ہوں لیکن میرا معیار جو ہے وہ صرف جو ہے 2 کروڑ روپے تک ہے، 2 کروڑ کے اوپر میں بے ایمان ہو سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج جب وہ باتیں ہم ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے نامزد لوگ گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ جو ہے پورا پنجاب فار سیل لگایا ہوا ہے، آپ کی تمام تعیناتیاں جو ہیں وہ پیسے دے کے ہو رہی ہے، تو ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ رائٹ۔ علیم خان صاحب، مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا، نااہلیاں ختم ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب کی نااہلی تو ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے، لگ رہا ہے، کیا جہانگیر خان ترین صاحب کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں، یہ ایک ڈیو کورس جو ہے وہ کورٹ میں جائے گا، اس کے اوپر بحث ہوگی، اس کے اوپر کورٹ کا فیصلہ آئے گا۔ ہم سب، میں تو کوئی جج نہیں ہوں جی، میرے تو کوئی فیصلہ جو ہے وہ میں نے نہیں کرنا، میں نے اگر کرنا ہوتا تو میں سب کو معاف کر دیتا اور میں کہتا ان سب کو الیکشن لڑنے دو، ٹھیک ہے۔ آج سے 6 سال پہلے بھی میں نے خان صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ ہم ہاتھ اتنا رکھیں جتنا کل برداشت کر سکیں۔
میں نے ایک دفعہ ان کو میٹنگ میں کہا تھا اور سارے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کو کہا تھا یہ رانا ثناء اللہ کے اوپر یہ کیس مت بناؤ, ٹھیک ہے, یہ جو کیس تم نے بنایا اس کی سزائے موت ہے, ٹھیک ہے. سب کو پتا ہے, آپ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ سب کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کوئی ایسی جو چیز ہے وہ اسمگل نہیں کی جو اس کی گاڑی میں سے آپ نے نکالی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے غلط کام کیا تھا. میں آپ کو سب کے سامنے بتا رہا ہوں, اور وہاں لوگ کو, میں اکیلا تو نہیں تھا, سارے بیٹھے ہوئے تھے, آپ بہت سارے لوگ وہاں پہ اس کی گواہی دیں گے. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ اس کو برداشت بھی کر لے گا اور اس کو جتنا بھگتنا پڑا کیسز کو بھگت بھی لے گا, لیکن آپ کے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ نہیں بھگت سکیں گے. آپ پوچھ لیجئے گا وہاں پہ جتنے لوگ تھے, وہ پوری تقریباً آدھی کیبنٹ تھی ادھر بیٹھی ہوئی, اس میں شاہ محمود صاحب بھی تھے, اسد عمر صاحب بھی تھے, باقی ساری ہماری لیڈرشپ بھی موجود تھی. میں نے سب کے سامنے کہا تھا, اور میں نے کبھی عمران خان سے کوئی چیز چھپائی نہیں تھی, نہ میں کوئی شرماتا تھا کہ میں نے یہ بات کہنی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے یا نہیں کہنی خوش کرنے کے لیے. جو میں نے صحیح سمجھا میں نے ہمیشہ بالکل صاف بتایا. شاید اسی وجہ سے میں جیل گیا, لیکن مجھے اس بات پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے جو پاکستان کے لیے ٹھیک سمجھا تھا میں نے اسی وجہ سے عمران خان کا ساتھ دیا تھا. میں واقعی سمجھتا تھا کہ عمران خان سچا آدمی ہے, میں واقعی سمجھتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ نیا پاکستان بنانے نکلا ہے, اور میں نے اسی لیے 11 سال پوری ایمانداری سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا.